SKM91 نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبر کی جانب۔ مبارک سفر حج کی ادائیگی کے لیے روانگی کا سلسلہ ہوا شروع۔ سال 2025 میں حج ادا کرنے کے لیے جانے والے عازمین حج کا پہلا قافلہ ہوا روانہ۔ امیر جامع نظامیہ مفتی خلیل احمد نے تلبیہ کی گونج میں عازمین حج کے پہلے قافلے کو جھنڈی دکھا کر حج ہاؤس نامپلی سے کل رات روانہ کیا گیا۔ اس موقع پر صدر نشین حج کمیٹی تلنگانہ سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا، صدر نشین وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی، صدر نشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن محمد عبید اللہ کوتوال، ڈائریکٹر محکمہ اقلیتی بہبود شیخ یاسمین بادشاہ، ایگزیکٹو آفیسر سجاد علی، اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف، ارکان محترمہ خواجہ ثنا، ڈاکٹر محمد لائق، محمد مجیب الدین، محمد الیاس، ڈاکٹر سید اظہر علی، سینئر کانگریس کے قائد عثمان محمد خان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ قابل عزیز مفتی خلیل احمد نے کہا کہ بیت اللہ شریف میں ایک نماز ادا کرنے پر 1,00,000 نیکیاں ملتی ہے۔ اس طرح حاجی ایک ماہ میں 150 نمازیں ادا کرتے ہیں، اس عبادت سے انہیں بہت زیادہ نیکیاں ملے گی۔ انہوں نے عازمین حج کو مشورہ دیا کہ وہ حج کے دوران کثرت سے دعائیں کرے، طواف کے دوران ہمیشہ نگاہ کو نیچی رکھے اور اس دوران اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ صبح 70,000 فرشتے اور شام میں 70,000 فرشتے زیارت کے لیے مدینہ منورہ آتے ہیں۔ ہم کو مدینہ منورہ کا احترام کرنا چاہیے۔ مدینہ منورہ شریف میں کثرت سے درود شریف پڑھے اور عبادت کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ صدر نشین حج کمیٹی تلنگانہ سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے کہا، حج کے دوران کچھ تکالیف آئیں گی، لیکن حاجیوں کو ویڈیو بنا کر روانہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے دیگر حاجیوں اور ان کے افراد خاندان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ حج کے دوران کثرت سے توبہ کرے۔ نوجوان عازمین کو مشورہ دیا کہ وہ فلائٹ میں سوار ہونے اور فلائٹ سے اترنے کے بعد اور حج کے دوران ضعیف حاجیوں کی خدمت کرے۔ صدر نشین وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی نے کہا کہ ملک کے 25 کروڑ مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہمان بنا کر بلایا ہے، جس پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر۔ پیش ہے ہمارے نمائندے رپورٹر احمد کی یہ خصوصی رپورٹ۔ SKM91 نیوز کے ایڈیٹر ان چیف اشتیاق احمد کے ساتھ ہر خاص اور اہم خبر سے جڑے رہنے کے لیے آپ کے اپنے نیوز چینل SKM91 کو لائک کریں، شیئر کریں اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ولا ترحمنا۔ اس کے تشریف فرما حضرت العلامہ مفتی خلیل احمد صاحب مجھے جانا گزارنا استاد مکرم اور صدر نشین وقف بورڈ جناب سید عظمت اللہ حسینی صاحب اور محترمہ یاسمین للن صاحبہ ڈائریکٹر اور جناب عبید اللہ کوتوال صاحب، میور صاحب، دیگر ممبران اور عازمین و عازمات، الحمدللہ یہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی طرف سے یعنی تلنگانہ کی طرف سے یہ پہلا قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 2 مہینوں سے تربیتی کیمپ کے ذریعے ہم نے حاجیوں کو کس طریقے سے حج کیا جاتا ہے، مناسک حج پر، دیگر امور پر کئی علماء اکرام کے خطابات رکھے تاکہ ان کا حج صحیح ہو۔ اس کے بعد صحت کا خیال رکھنے کے تعلق سے، وہاں پر پیدل چلنے کے تعلق سے بھی لوگوں کے اندر ایک بات بتائی گئی کہ وہاں پر پیدل چلنا ہے تو حج ایک کے نام، حج پہلا قدم کے نام سے پیدل چلنے کی بھی عادت ڈالی۔ الحمدللہ تمام طریقوں سے تیار ہو کر آج آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ وقت کم ہے لیکن آپ
تربیتی کلاسز میں وہ حدیث بھی سنے ہوں گے. آیت کے روشنی میں بھی آپ حضرات کو بتایا گیا کہ جب ایک انسان سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کرتا ہے, بغیر کوئی غلطی کے حج کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کو پاک کر دیتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا. ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو کوئی میرے مزار کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو حاضرین کرام, آپ یہ دیکھ کے جائیں کہ آپ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا, جب کعبے پہ ہم پیری نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے, اے امام صاحب بتائیں کہ ہم کیا دعا کریں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, جب آپ کعبے کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے, اے پروردگار میں جو چاہے دعا کر رہا ہوں, میرے دعاؤں کو قبول فرما. تو اس طریقے سے آپ وہاں پر رہیں, عبادتوں میں مشغول رہے. خاص طور پر پچھلے سال جو واقعات ہوئے, برائے کرم اس طریقے سے آپ لوگ ویڈیوز بنا کر آنے والے عازمین کے حوصلوں کو پست نہ کریں. ایک واقعہ سناتا ہوں, کچھ لوگ بلڈنگ میں گئے, جانے کے بعد جیسی نل کی ٹوٹی کھولے تو اس میں سے پانی نہیں آ رہا تھا. 5 منٹ نہیں ہوئے, فوراً کیمرہ لگا کر جب وہ یہاں پر آئے, اتنے عازمین ٹھہرے ہوئے ہیں, وضو کرنا ہے, پانی نہیں آ رہا, فوراً ویڈیو بھیج دیے. 15 منٹ میں پانی آ گیا. بازو والے صاحب بولے تم جلدی کر دیے, پانی نہیں آ رہا تھا, 15 منٹ میں آ گیا, اب یہ بھی ایک ویڈیو بنا کے ڈالو. نہیں ڈالے. بہرحال وہاں پر آپ کی نظر کو بھی پاک رکھنا ہے, آپ کے ذہن کو بھی پاک رکھنا ہے, آپ کے کان کو بھی پاک رکھنا ہے. حج کیا ہے, حج کو کیا نام دیا گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا, آخری اس کے اندر سرکار نے فرمایا ہے, اللہ میری امت کو حج آسان فرما. لوگ پیدل جایا کرتے تھے, الحمدللہ آج آپ لوگ یہاں پر اے سی میں بیٹھے ہیں, کھانا ہم اے سی میں بیٹھ کے کھائے ہیں, اے سی کے پلین میں پہنچیں گے, وہاں پر شدید گرمی ہے, تھوڑی بہت تکلیف ہو سکتی ہے, اس کو برداشت کریں. تھوڑی تو مشقت ہونی چاہیے. ہمارے اسلاف پیدل گئے ہیں, آج ہم سکون سے 4-6 گھنٹے میں پہنچ جا رہے ہیں. تو بہرحال آپ لوگوں سے خواہش ہے کہ چھوٹی بہت وہاں پر لاکھوں کا مجمع رہتا ہے. ہم جب 1000-2000 آدمی کی دعوت دیتے ہیں تو مینیج کر نہیں پاتے. 30-40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے, چھوٹی موٹی وہاں سعودی حکومت کرتی ہے, اسٹیٹ حج کمیٹی کا کام وہاں کا نہیں ہے. ایئرپورٹ تک پہنچانا ہمارا کام ہے, وہاں پر آپ سعودی گورنمنٹ کے مہمان رہتے ہیں, وہاں پر چھوٹی موٹی تکلیف ہو گئی, برداشت کریے, ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے, ایک دوسرے کی مدد کریے. خاص طور پر نوجوانوں سے خواہش کروں گا کہ آپ کے فلم میں جو بھی ضعیف حضرات ہیں ان کے ہم کو مدد کریں. اور اس سال خاص بات یہ ہے کہ ہمارے خادم الحجاج آپ کے ساتھ یہاں سے رہیں گے. آپ کے خادم, یہ آپ کے حج انسپیکٹر ہے, آپ کے ساتھ ہے. آپ کے تمام کے ٹیلی فون نمبر ان کے فون کے اندر آ چکے ہیں, یہاں بھی ساتھ رہیں گے. دوبارہ آپ کو حج کرا کے لا کر یہاں تک ان کو چھوڑنے کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ آپ کی ہر طریقے سے رہنمائی کریں گے, خدمت کریں گے, اور جو بھی وہاں کی فیسلٹیز ہے. اور ہمارے طرف سے کنٹرول روم رباط میں بنایا جا رہا ہے. ہمارے اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر آخری فلائٹ سے آپ لوگوں کے بیچ رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. انشاءاللہ تعالی ہمارا کنٹرول روم بھی 24 گھنٹے چلتا رہے گا. کوئی بھی تکلیف ہوئی تو انشاءاللہ فون کریے, ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Spacious, well-equipped classrooms foster creativity and interactive learning. Experienced teachers engage students, encouraging curiosity and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs brings learning to life. Technology-driven education ensures students are future-ready. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, we guide students in Quranic learning and character building. Beyond academics, we promote fitness, teamwork, and discipline through sports. Join Hidayah Islamic International School at Mehdipatnam, Santosh Nagar, Bahadurpura, Sun City, Toli Chowki, and Aramghar. Your child's bright future begins here.